أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے عبادات اور ایمانیات میں سے وضو کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ بچوں، عبادات وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، انہیں ہم عبادات کہتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اور ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے، اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ عبادت اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں آخرت میں اپنا حصہ چاہیے، ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزاریں، ہماری دنیا میں ہماری سکون ملے۔ ہمیں عبادت کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہیں، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں دین و دنیا میں سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے، تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب عبادت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوئی بھی عبادت کرنی ہے، ہمیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں خود کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، جب ہم نے خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صفائی رکھنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وضو کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ وضو کس طرح کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں ہمیں بتائی ہیں، وہ دعائیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب مسلمانوں کو آواز دی جائے گی، مسلمانوں کو بلایا جائے گا، تو جو مسلم ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وضو بناتے ہیں دنیا میں ہم کس کام کے لیے؟ کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خاص طور پہ ہمیں 5 ٹائم نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے لیے قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وضو بناتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم جن اعضاء کو وضو بناتے ہوئے دھوتے ہیں، یعنی واش کرتے ہیں، وضو بناتے ہوئے ہمیں جس طرح دھوتے ہیں، جو جسم کا حصہ اپنا، وہ حصہ ہمارا قیامت کے دن چمک رہا ہوگا۔ تو آئیے بچوں، ہم آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وضو کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے صاف ستھری اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ۔ پھر ہم نے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھونے ہیں۔
ٹھیک ہے بچوں، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونے ہیں۔ پھر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی یا مسواک کریں۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار اچھی طرح کلی کریں اور مسواک کریں۔ پھر دوبارہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے سیدھے ہاتھ سے، اور الٹے ہاتھ سے ہمیں ناک کو جھاڑنا ہے، یعنی ناک کو اچھی طرح اندر سے چھوٹی انگلی کے ساتھ صاف کرنا ہے الٹے ہاتھ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں ہم نے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو 3 بار دھونا ہے کہ ہمارا چہرہ کہیں سے بھی خشک نہ رہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ دھونا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دوں کہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو 3 بار دھونا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ اچھی طرح دھونا ہے 3 بار۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلیں۔ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھوئیں۔ پھر ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی کوہنیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھونا ہے۔ پھر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا ہے۔ پورے سر کا مسح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے سامنے کے حصے سے پچھلے حصے کی طرف پھیر لیں اور دونوں شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں گھمائیں اور انگوٹھے کانوں کے پچھلے حصے پر پھیر لیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت گردن پر پھیر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سیدھے اور پھر الٹے پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت الٹے ہاتھوں سے اچھی طرح دھوئیں۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال ہمیشہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ بیٹا یہ تو میں نے آپ کو بتایا وضو ہم نے کس طرح کرنا ہے، وضو کرنے کا طریقہ۔ آئیے میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وضو کرتے ہوئے کہ کیا دعائیں پڑھنی ہیں، تاکہ ہمارا وضو تو کرنے کا جو ثواب ہم کو مل رہا ہے وہ ثواب تو ملے لیکن دعائیں پڑھنے سے اس کا ثواب اور ڈبل ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ تو ہم نے وضو کرتے ہوئے دعائیں یاد کرنی ہیں۔ دعائیں میں آپ کو پڑھاتی ہوں، یہ دعائیں آپ نے وضو کرتے ہوئے یاد کر لینی ہیں اور یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے ہی ہم وضو کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ اور وضو جب ہم کر رہے ہوں گے تو وضو کے درمیان میں ہم یہ دعا پڑھیں گے، یعنی وضو کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ بیچ کا حصہ۔ جب ہم آدھا وضو کر چکے تو بیچ میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ شریف ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ بیٹا یہ دعا ہم وضو کے درمیان میں پڑھیں گے، اور جب ہم پورا وضو کر چکیں، یعنی ہم پورا وضو کر لیں، اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دعا ہم نے وضو کے درمیان میں پڑھنی ہے اور یہ دعا ہم نے وضو کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ جو وضو کرنے کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے وہ یاد کریں میرے ساتھ مل کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ شریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ پیارے بچوں، جب ہم 5 ٹائم وضو بنائیں یا ہم 5 ٹائم سے ہٹ کے قرآن مجید پڑھنے بیٹھتا ہے جب بھی وضو بناتا ہے، جب ہمیں وضو کی ضرورت پڑے گی، ہم جب وضو بنائیں گے تو ہم نے جب وضو کرنے سے پہلے دعا، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا ہم پڑھیں گے، تو اتنی ساری جب ہم صرف وضو کرتے ہوئے دعائیں بھی پڑھیں گے اور پھر وضو بھی بنائیں گے، تو بتائیں ہماری کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی۔ اور جب ہم اتنی پیاری پیاری دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، بار بار مانگیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گھروں کو کشادہ کر دیں گے اور ہماری روزی میں برکت عطا فرما دیں گے، اور اس طرح ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے گا۔ پیارے بچوں، وضو کریں، بار بار کریں اور وضو کے ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی اچھائیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ وضو کا طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کس طرح میں نے وضو بنوایا ہے بالکل اس طرح آپ نے وضو بھی بنانا ہے اور دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ دعائیں آپ یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو وضو کرتے ہوئے پڑھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر اپنے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔